الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلاة محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ہمارا موضوع جو حیات طیبہ تھا اس کی آج 10ویں مجلس، اور کچھ مطالب کوشش کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کہ جس کے بارے میں کچھ عرائض پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ ابتدا گفتگو یہاں سے ہوئی تھی کہ حیات طیبہ یعنی ایک اچھی زندگی، ایک کمپلیٹ لائف جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، وہ حیات ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے در سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اہل بیت کے علاوہ جو بھی دروازہ ہے وہ آپ کو کبھی بھی ایک کمپلیٹ اور ہول پکچر نہیں دے سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا کی بھی گارنٹی لے اور آخرت کی بھی گارنٹی لے۔ تنہا واحد راستہ، تنہا واحد دروازہ جو پروردگار متعال نے رکھا ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ، اور انسان کو چاہیے کہ جب یہاں پر آ گیا وہ پروردگار متعال نے اس کے دل میں نور اہل بیت، محبت اہل بیت علیہ السلام رکھی ہے، تو اس کا اگلا قدم یہ رہتا ہے، اس کے بعد کا قدم یہ رہتا ہے کہ جب اس کے سامنے بہت سارے آپشنز آتے ہیں کہ کون سی لائف سٹائل کو سلیکٹ کرے، چوز کرے اپنے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ لائف سٹائل کو چوز کرے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ بہت سی بار انسان ایک چیز کو چاہتا ہے دل سے لیکن اس کو فالو نہیں کرتا ہے،
بہت سے انسان چاہتے ہیں کہ نماز شب پڑھے، لیکن بہت سے کم افراد کے جو جنہیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اہل بیت علیہ السلام کو چاہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، لیکن سلیکشن اور چوز کرنے کے مرحلے میں کہ کس کی بات کو مانے، وہاں پر قدم ڈگمگاتے ہیں، وہاں پر صراط ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔ گزر چکی اس بارے میں گفتگو۔ اگلی گفتگو پھر آپ کی خدمت میں یہ پیش کی تھی کہ چوز کرنے کے بعد یہ کہ انسان صرف چوز کرنے کو، اسے عمل کرنا ضروری ہے اس کے اوپر۔ اہل بیت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اہل بیت کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ماننے کے لیے سب سے پہلے علم ہو اس کے پاس، اس کی نیت خالص ہو، اور اس نیت میں کنٹینیوٹی ہو۔ پھر آپ کی نظر کہ ایک اور شرط جو مہم ہے وہ ہے مومن ہونا، انسان ایمان رکھتا ہو۔ کہ بہرحال ایمان کے درجات تھے، علائم تھے، کہ آپ کی خدمت میں اس کو بھی پیش کیا کہ اگر انسان کے پاس یہ دو چیزیں آ جائے تب پر پروردگار متعال اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے، ایک ایسی حیات کہ جو اسے کامیابی کی تضمین کرتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر خدا فرماتا ہے اگر ہم کسی کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، جو کل کی مجلس تھی کہ اس کے اندر ہم اسے اجر عطا کرتے ہیں، اور انسان پروردگار جب کسی کو اجر عطا کرتا ہے، چاہے نعمت ظاہری ہو یا باطنی ہو، خدا متعال کا اجر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا کیپیبل بنایا ہے کہ اس اجر کو ہم لوگ دریافت کر سکے، اس اجر کو ہم لوگ ہضم کر سکے۔ آپ ایک بچے کو یہ بڑے کی خوراک دے دیں گے، وہ ہضم نہیں کر پائے گا۔ بچے کی خوراک اس کے مناسب ہوتی ہے، بڑوں کی خوراک الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار متعال جب کسی کو ایک نعمت دینا چاہتا ہے، کسی فضل سے نوازنا چاہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ خود انسان کے جو لینے کے قابل بنا ہے کتنا قابل ہے۔ ایک بچے کے جتنا ہے تو اسے تھوڑا کچھ دیں گے خوش ہو جائے گا، خدا سے دور ہو جائے گا، یا کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے بزرگی ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی خزانہ بھر دے وہ مسیر الہی سے دور نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کل کی گفتگو تھی۔ آج جو ہے انشاءاللہ کچھ فوائد بیان کرنے، کیا فائدہ ہے کہ انسان اس حیات تک پہنچے، اتنی محنت کرے، اتنی مشقت کرے، آیا ورتھ ہے کہ انسان جو اتنا انویسٹ کرے؟ بآخر انسان جب عمل کرنا چاہے گا اس کا ٹائم جائے گا، اس میں اس سے کہا گیا عبادت کرنے کے لیے تو ٹائم کنزیومنگ ہے، اس سے اپنے بیزی شیڈیول میں سے کچھ ٹائم نکالنا پڑے گا نماز کے لیے، اس سے جو ہے گرمی کے موسم میں بھی روزے رکھنے ہوں گے، اس سے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے حساب کا بھی چیک کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں امام کی خدمت میں پیش کرنی پڑے گی، کچھ ہدایات دینے پڑیں گے امام کو۔ لہذا آیا ورتھ ہے کہ انسان اتنے انویسٹ کرے، یا ہے کہ نہیں ورتھ نہیں ہے، بےخوری زبردستی انسان اپنے آپ کو ورتھ بنانا چاہ رہا ہے؟ تو پروردگار فرماتے کہ اگر انسان جو ہے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو ہم اسے اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ کون سا اجر؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی کیا؟ یعنی دیکھیں انسان کی جو اعمال رہتے ہیں، فرض کریں آؤٹ آف 100، ایک اسکیل آؤٹ آف 100، اس میں انسان کا کبھی اچھا موڈ ہوتا ہے تو وہ اچھے سے اعمال انجام دیتا ہے، نماز بھی اول وقت پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو اسپریچل فیل کرتا ہے تو انسان جو ہے اس دن سارے اچھے کام کر دیتا ہے، تو فرض کہ آؤٹ آف 100 جو اس کو 90% ملتا ہے۔ جسٹ این ایگزامپل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو اتنا اچھا فیل نہیں کرتا ہے وہ تو وہ جو ہے صرف واجبات پر اکتفا کر دیتا ہے، نماز صبح پڑھ لی، بس پڑھ لی، کیسے پڑھی نہیں پتا، فرشتے کو بھی نہیں پتا چلا کہ کب نماز پڑھ کے نکل کے ہم سو گئے۔ کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے۔ کبھی یہ رہتا ہے کہ انسان جو بیلنس رہتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، سارے کام کو جو ہے صحیح سے مینیج کر پا رہا ہے، تو وہ اعمال کے جو اس کے بہت اچھے تھے، آؤٹ آف 100 فار ایگزامپل سے 95 جس میں ملا تھا، اس کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن وہ اعمال کے جو اس کے بلو ایوریج تھے اس کو پروردگار متعال اس عمل کے ساتھ رکھ دیتا ہے، اس عمل کے حساب سے اجر دیتا ہے کہ جو اس کی کنٹینیوٹی جس میں تھی۔ فرض کرے کہ اس کا جو بہترین عمل تھا جو وہ انجام دیا کرتا تھا اس کا گریڈ تھا 85 فار ایگزامپل، تو وہ اعمال وہ ایام کے جس میں اس کو جو ہے اس کا پرسنٹ 55 تھا، پروردگار متعال اسے گریس عطا کرے گا اور یہ 55 ہو جائے گا 85، اور وہ چیزیں جو 95 تھی وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی پروردگار متعال اسے اجر عطا کرے گا، وہ اجر کے وہ کام جو انجام دیا کرتا تھا اس کے مطابق ہوا، یعنی اگر کہیں پر لرزش آ جاتی ہے تو پروردگار اسے کمپنسیٹ کر دے گا، اگر کہیں خدا نہ خاصہ کچھ ترک ہو جائے، چھوٹ جاتا ہے اس سے، تو پروردگار متعال اسے کمپنسیٹ کرنے کا موقع دے گا، اس کی توفیق عطا کرے گا کہ وہ جو ہے اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکے۔ تو پہلی چیز یہ ہے
کہ جب پروردگار متعال سے اجر عطا کرنا چاہے گا تو اسے اپنے جو لوئسٹ ڈیڈز ہے اس پر اجر عطا نہیں کرے گا، جو قابل قبول نہیں تھے یا جو رد ہو چکے تھے بارگاہ الہی سے، اس کے حساب سے اسے اجر نہیں عطا کرے گا، بلکہ وہ ایوریج جس کے اوپر نارملی اس کام کو انجام دیا کرتا تھا اس حساب سے اس کو اجر عطا کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلا فائدہ کہ اگر انسان کے پاس حیات طیبہ آ جائے تو اس کا اجر بھی جو ہے اس عمل کے مناسب ہوگا کہ جو اس کو انجام دیا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ انسان ہر لحظہ ایک اس میں نہیں، ایک سٹیٹ میں نہیں رہتا ہے، کبھی نیچے ہے کبھی اوپر ہے، تو جو نیچے والے ہیں ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے، تو پروردگار اس سے اپنے فضل و کرم سے اسے اوپر لے آئے گا، اور وہ کہ جو ابو ایوریج بہت اچھے تھے اس کا اجر اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ پہلا بینیفٹ کہ اگر انسان حیات طیبہ تک پہنچ جائے تو اس کے اعمال کا جو اسکیل ہوگا، جو میزان ہوگا، وہ اس کے بہترین اعمال کے متناسب رہے گا، بہترین اعمال جس میں کنٹینیوٹی تھی۔ ایک پہلی چیز۔ دوسرا فائدہ کہ کچھ مجالس گزشتہ کچھ مجلس پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ کہ اگر پروردگار متعال کسی کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے، وہ قانع ہو جاتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ پروردگار نے جو میرے مقدر کیا تھا اسے ایکسپٹ کرتا ہے، کنٹینٹ ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحیات الطیبہ ہی القناعہ، حیات طیبہ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم قانع ہو جاؤ، کنٹینٹ ہو جاؤ۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے خدا یا جو مجھے دیا میں اسے قبول کر دو، نہیں، یہی امیر کائنات فرماتا ہے اپنی دنیا کے لیے اس قدر کام کرو جیسے تم ہمیشہ رہو گے اس دنیا میں، لیکن اپنی آخرت کے لیے اس طریقے سے کام کرو کہ جیسے تم کل ہی جو ہے قبر میں جانے والے ہو۔ یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محنت خوب کرو دنیا میں، لیکن اس محنت کے انویسٹمنٹ کو تم اپنی آخرت کے لیے رکھ دو، کہ گویا تم اگر کل مر جاؤ گے، موت آ جائے گی ہمیں، تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ جو ہم نے دنیاوی انویسٹمنٹ کیا تھا وہ ہمارے آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ساری کمائی جو دنیا میں انویسٹ کر دے اور پھر جب وہاں پر جاتے ہیں تو پتہ چلا ہاتھ ہی خالی ہے۔ لہٰذا قناعت یا کنٹینٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرے لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے خدا نے جو راستہ مشخص نہیں کیا ہے، خدا نہ خواستہ حرام ذریعے سے اپنے دارائی کو، اپنے پوزیشنز کو زیادہ کرنے کی کوشش نہ کرے، خود محنت کرے، پھر پروردگار متعال نے جتنا عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، اس پر کنٹینٹ رہے۔ معاویہ نے ایک بیگ بھیجی کوئنز کی، درہم و دینار کی، ابو ذر کے لیے۔ جانتا تھا ابو ذر، دیکھیں معاویہ آہستہ آہستہ، کوشش یہ تھی معاویہ کی کہ تمام افراد امام علی علیہ السلام کے جو اطراف میں جمع ہوتے تھے ان کو آہستہ آہستہ اپنی سائڈ پر کر لے، اپنی سائڈ پر خرید لے، تاکہ وہ ایک فیس بتا سکے، دیکھو وہ جو تم لوگ کہتے تھے سوچتے تھے علی کے محب ہے، وہ در واقع ہمیں بھی چاہتے ہیں، ہمارے بھی محب ہے۔ لہذا اس نے اس غلام کو، معاویہ نے غلام کو بھیجا ابو ذر کے پاس، کہا کہ یہ بیگ جو ہے اسے دے دینا، اور اگر وہ قبول کر لے تو جان تمہیں بھی آزاد کر دیں گے۔ شخص خوش ہو گیا، کہا کہ بس اتنی سی بات، ابھی جاتا ہوں۔ فوراً سے بیگ اٹھائی، ابو ذر کے گھر پہنچا۔ ابو ذر نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ جو ہے یہ ایک بیگ لائے ہو آپ کے لیے۔ کہا کہ تو تو غلام لگتا ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کہا کہ یہ امیر معاویہ نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ کہا معاویہ نے میرے لیے بھیجا ہے؟ آخر کیوں؟ بیت المال سے اگر بھیجا ہے تو اسے چاہیے سبھی کو بھیجے، اگر تو اس کا پرسنل پیسہ ہے تو مجھے کیوں بھیجا، کسی اور کو بھیج دیتا۔ تو اس نے بہت کوشش کی، وہ غلام کہتا ہے کہ ابو ذر کیا فرق پڑتا ہے، پیسہ آیا ہے لے لو، حلال ہے، تمہیں ہدیہ دیا جا رہا ہے، لے لو، اور پھر تم جو دوسروں میں بانٹ دینا، خیرات کر دینا، اور تمہارے پاس ایسے بھی بہت ضرورت ہے، تمہارے گھر میں جو ہے کچھ کھانا پینے کا صحیح سے بندوبست نہیں، اس لیے کہ ابو ذر اس زمانے میں اکثر مومنین جو ہے فقیر رہا کرتے تھے، اکثر جو مشکلات مالی میں دوچار تھے، تو کہا کہ تمہارے پاس ایسے بھی تمہاری لیول سٹیٹس جو اتنا سوسائٹی سے میچ نہیں کرتا ہے، تو تم لے لو، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی، جو ایکسٹرا ہے اس کو جو خیرات کر دینا۔ تو ابو ذر کہتے ہیں یہ ماجرا نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے اتنا خیر خواہی کرنے لگو، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ دیکھو ابو ذر، اگر تم یہ پیسے لے لو گے تو سب سے پہلے ہے کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، تم باقی کا پیسہ جو ہے مومنین میں بانٹ دینا۔
دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم لے لو گے تو ایک مومن کو تم آزاد کرو گے. کیا خدا نہیں پسند کرتا ہے کہ تم ایک مومن کو آزاد کرو؟ یعنی کبھی کبھی جو ہے شیطان جو ہے اگر مومن ہوتا ہے تو اسے دینی راستے سے، خیر والے راستے سے، اچھائی والے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابو ذر لے لو، بہت اچھے سارے کام ہو جائے گی، تمہارا لیول بھی اوپر آ جائے گا، مومنین کو آپ خیرات کرو گے، مومنین کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر، اور تھرڈ ایک غلام بھی آزاد ہو جائے گا تمہارے صرف پیسے قبول کرنے سے. ابو ذر پلٹ کے کہتا ہے اے شخص یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ پیسے لے لوں گا تو آزاد ہو جائے گا، لیکن یہ بھی تو سوچ اگر تو آزاد ہو گیا تو میں قیدی ہو جاؤں گا معاویہ کا، میں ابھی قیدی ہوں امام علی کا، میں غلام ہوں امام علی کا، اگر میں یہ پیسے لے لوں گا تو میں غلام ہو جاؤں گا معاویہ کا اور تو آزاد ہو جائے گا. اور یہ ڈیل جو ہے مجھے خدا سے نزدیک لے کے جانے والی نہیں ہے، یہ نقصان والی ڈیل ہے. میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ انسان اپنے نقصان کو قبول کر کے دوسروں کا فائدہ کرنے کی کوشش کرے اخروی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے. تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے قانع ہو جاتا ہے، جیسی زندگی ہے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس راستے سے کہ جو اس کے آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتے ہو. اگر اسے ایک بار چوز کرنا ہو کہ دنیا میں کم لیول پہ رہے یا کم پوزیشنز کے ساتھ رہے یا زیادہ رہے اور آخرت بھی نقصان میں رہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی دنیا کو کم رکھے لیکن آخرت میں نقصان نہ ہونے پائے، اس لیے کہ دنیا گزر جائے گی لیکن آخرت اٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے. ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. تو تیسری چیز یہ ہے کہ تیسرا فائدہ کہ اگر انسان کے پاس حیات طیبہ آ جاتی ہے، اگر ایک کامیاب زندگی آ جاتی ہے، پروردگار متعال لطف کرتا ہے انسان کے اوپر اور اسے حیات کو عطا کرتا ہے، اس زندگی کو عطا کرتا ہے، تو اسے اپنی محبت اور اپنی مناجات کا اب اس سے دعا کرنے کی لذت چکھا دیتا ہے. اب دیکھیں ہر چیز کی لذت ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر اسے لذت حاصل ہوتی ہے. اگر وہ لذت نہ ہو تو انسان گناہ کیوں کرے گا پھر؟ لذا ہر چیز کے اندر لذت. ہمارے سے دعا میں کہا گیا ہے کہ پروردگارا اب مجھے گناہوں کی لذت سے بچا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں خدا نہ خاصا گناہ کی لذت آ جائے، اس لیے کہ ایک بار اگر گناہ کی لذت انسان چکھ لیتا ہے تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس طرف بھی ایسا ہی ہے. امام کی دعا میں ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا پروردگارا ہمیں جو اپنی محبت عطا کر. مناجات 15 عدد مناجات جو مفاتی کی سٹارٹنگ میں ہے، تقریباً آدھے یا ایک پیج کی ہے، اس کے اندر دیکھیں امام دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں تیری محبت چکھا. اس لیے کہ وہ انسان کی جو تیری محبت کو چکھ لیتا ہے، تجھ سے مناجات اور دعا کرنے کو چکھ لیتا ہے، پھر وہ کوئی اور دروازے پر نہیں جاتا ہے. جس طریقے سے خدا کے لیے ہے اسی طریقے سے گناہ کی بھی لذت ہے. ایک بار انسان گناہ کی لذت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اسے ترک کرنا بہت مشکل ہے. لہٰذا فرمایا گناہ کی لذت سے بچو. اب دیکھیں حضرت موسیٰ 30 دن کوہ طور پر گئے، پھر ایکسٹینڈ کیا 10 دن. وعدنا موسیٰ 30 لیلہ کہ جو ذی الحج کے ابتدا میں وہ نماز بھی پڑھتے ہم لوگ. 40 دن کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کوہ طور پر؟ ہمیں کہا جائے کہ 4 ٹائم یا 5 وقت 3 بار جو 3 وقت نماز پڑھنی ہے تمہیں، ہمارے لیے بہت سیوں کا سخت ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ 40 دن کوہ طور پر کیا کر رہے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیا کر رہے تھے؟ انسان اگر سوچے کہ کیا باعث بنا، کیا سبب بنا کہ رسول خدا اتنی وقت غار حرا میں رہتے تھے. کام بھی تھا ان کے پاس، دوسرے امور بھی تھے، زندگی بھی اپنی چلاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص ٹائم نکالتے تھے تاکہ غار حرا پر جا سکے. ہم سے کوئی کہ بھائی 10-15 منٹ کی زیارت عاشورہ ڈیلی پڑھ لو، یا جو ڈیلی 15 آیت قرآن کی پڑھ لو، بہت ہمارے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لیے آسان ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پروردگار نے اپنی لذت چکھائی ہے. آپ کو ایگزامپل دوں میں، شاید ایگزامپل اتنا بیان کرنے کے لیے اتنا اچھا نہ ہو لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے. آپ دیکھیں آپ اگر ایک بچے کو آپ پلے اسٹیشن دے دے اور اس کی فیوریٹ گیم بھی اس کے اندر ہو، وہ دن رات کھیلتا رہتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا دن ہو گیا، رات ہو گئی، شام ہو گئی، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سیریل ہو جو انسان کو بہت پسند آتا ہے، وہ پورا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے
4-5 دن لگاتار دیکھتا رہتا ہے, صرف بھوک اور پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا اسے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس چیز میں لذت آ رہی ہے, بچے کو گیم کھیلنے میں لذت آ رہی ہے, بزرگ کو سیریلز دیکھنے میں لذت آ رہی ہے, اور اس لذت کے سبب دوسری غرائز جو تھے اس کے اندر, بھوک اور پیاس, وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر انسان جو اپنے پروردگار متعال سے کنیکشن بنا لے, حیات طیبہ تک پہنچ لے, پروردگار متعال اسے ایسی لذت عطا کرتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام مشکلات جو ہے زیرو ہو جاتی ہے, بہت ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, ارزش نہیں رکھتی ہے اس کے سامنے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں دیکھے تب سب کچھ لٹا دیا انہوں نے. کیوں؟ محبت الہی میں, قرب الہی میں, خدا راضیتاً مرضیہ کی منزل پر ہے کہ خدا فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے نفس صاحب نفس مطمئنہ. بڑا مقام ہے کہ خدا متعال کسی سے کہے صاحب نفس مطمئنہ, کہ جسے اطمینان ہو پروردگار متعال کے وعدے کے اوپر. حضرت موسیٰ ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے اور سامنے ایک شخص تھا, بنی اسرائیل کا ہی تھا, حضرت موسیٰ کو مانتا تھا. ایک بار سوال کرتا ہے, یہاں موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ کوہ طور پر جا رہا ہوں پروردگار سے مناجات کرنے کے لیے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ ایک بات بتاؤ, میں تمہارا ماننے والا ہوں لیکن میری زندگی کتنی بہتر ہے, خدا نے مجھے کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے, اور تم خدا کے پیغمبر ہو, تمہیں تو اتنی نعمتیں عطا نہیں کیے. ہم دو میں کیا فرق ہے؟ تم بھی واجبات کر رہے ہو, میں بھی واجبات کر رہا ہوں. تم جو ہے ادعا کرتے ہو کوہ طور پر جاتے ہو, مناجات کرتے ہو پروردگار سے, میں یہ سب کام نہیں کرتا ہوں, لیکن میری زندگی تم سے کتنی بہتر ہے, میرے پاس کتنی ساری چیزیں ہیں, مال دنیا کتنا زیادہ ہے تم سے. تو پھر یہ فرق کیوں؟ اگر تم خدا سے زیادہ نزدیک ہو تو تمہیں بہتر دیتا. تو حضرت موسیٰ کہتے میں خدا سے پوچھ کے آؤں گا اس بات کو. حضرت موسیٰ جاتے کوہ طور پر اور کہتے پروردگار ایک مطلب میں تجھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا ایک بندہ ہے کہ جس نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی جسے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے, اور مجھے شرم آتی کہ اس نے جو مجھ سے کہا میں تجھ سے کہوں, تو خود ہی اس کا جواب دے دے. حضرت پروردگار فرماتا ہے کہ موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تم نماز پڑھتے ہو لیکن تمہیں نماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی ہے, تم دوسرے عبادت والے کام انجام دیتے ہو لیکن تمہیں اس کے اندر لذت نہیں آتی ہے. میرا سب سے بڑا عذاب اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ ظاہر میں اعمال کو تو انجام دیتا ہے لیکن اس اعمال سے وہ لذت نہیں اٹھا پاتا ہے, اس سے کچھ اچھا نہیں لگتا, اسے بوجھ لگتا ہے کہ پروردگار متعال نے میرے سر کے اوپر یہ بوجھ رکھ دیا ہے, اب اسے کرنا پڑے گا, نہیں کروں گا تو خدا نہ خاصہ جو ہے قیامت میں یا کوڑے پڑے گے یا ڈنڈے پڑیں گے. اسے لذت عطا نہیں کی میں نے. حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو بتا دو حضرت یوسف کہاں ہے, اگر نہیں بتاؤ گے تمہارے اوپر خدا متعال غضبناک ہو جائے گا, عذاب ہوگا تمہارے اوپر, یہ ہوگا وہ ہوگا. جب کچھ ٹائم کے بعد حضرت یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے یہ لوگ ایجپٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ایک بار ان کے بھائیوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بابا نے تو کہا تھا اتنے سارے عذاب نازل ہوں گے, کچھ بھی نازل ہوں ہمارے اوپر, ہماری زندگی ٹھیک ہے تھوڑی سختی تھی لیکن وہ تو خود پیغمبر کے لیے بھی سخت تھی, اس کے علاوہ کچھ خاص سختی ہمارے اوپر نہیں تھی کہ ہم سے کہا جائے کہ یہ جو ہے حضرت یوسف کو چاہ کے اندر, ویل کے اندر, کنویں کے اندر گرانے کا نتیجہ ہے. اب تو ظاہر ہے حضرت یوسف سے ملنے کے, چلو بابا سے پوچھ لیتے اس کا کیا تھا, اس کی کیا تعبیر ہے. پہنچے حضرت یعقوب کے پاس اور عرض کیا بابا جان یا نبی اللہ یہ بتائیے آپ نے تو کہا تھا کہ مشکلات آئے گی, بلائیں نازل ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوا, ہم بھی صحیح سالم ہیں, آپ بھی صحیح سالم ہیں, اور بھائی بھی صحیح سالم ہیں, ہم اس سے ملنے بھی جا رہے, اور تو خدا نے ہمیں معاف بھی کر دیا, آپ نے ہمیں معاف کیا, خدا نے بھی ہمیں معاف کر دیا, یہ کیا ماجرا ہے, کیوں عذاب نازل نہیں ہوا. تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں پروردگار متعال سے, مناجات کرتے خدا سے. تو جواب آتا ہے کہ اے یعقوب کہہ دو اپنے فرزند سے کہ اتنے سال جو گزر گئے انہیں کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ میرے دروازے پر آئے اور مجھ سے طلب استغفار کرے, مجھ سے توبہ کرے. یہ ان کی سب سے بڑی سزا تھی. یہ نہ انسان دیکھے کہ میرے گھر میں چیزیں کم ہو گئی یا پوزیشنز کم ہو گئے یا کوئی بلا نازل ہو گئی, نہیں, یہ کہ انسان خدا کے دروازے پر نہیں جا پاتا ہے, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. دعائے کمیل جو ہم لوگ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اس میں کیا فرماتے مولا کائنات امام علی علیہ السلام, وَحَبْنِ صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِ, پروردگارا اگر میں تیری عذاب کے اوپر, تیری جہنم کے اوپر صبر بھی کر لوں,
فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ, تو میں کس قدر صبر کر پاؤں گا حالانکہ کہ مجھ سے دور ہوں, تیری جدائی کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا. یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہے کہ پروردگار متعال کی عبادت کو اسے لطف نہ آئے, اسے اچھا نہ لگے, اسے مزہ نہ آئے عبادت کرنے میں. اور اگر کسی کو آتا ہے, کسی کو پروردگار متعال کسی کو مورد لطف قرار دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار متعال اس کو حیات طیبہ عطا کیا ہے. ایک فائدہ حیات طیبہ کا یہ ہے کہ پروردگار متعال آہستہ آہستہ اس بندے کو اپنی محبت چکھاتا ہے, اس سے مناجات کرنے کے لیے محبت دیتا ہے, اسے لذت آتی ہے, اس میں خوش ہوتا ہے وہ. پھر آپ کی خدمت میں اس کے چوتھا, تو 3 آپ کی خدمت تک عرض. سب سے پہلے کہ اس کا عمل جو ہے, جو ایوریج عمل ہے گا اس کا جو ہے, جو اس سے نیچے رہے گا, اس کو پروردگار متعال اس کو بھی اوپر لے کے آئے گا اپنے رحم و کرم سے. البتہ پھر عرض کروں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خود انسان نے اپنا آپ کو کتنا بڑا کیا ہے, اتنا بڑا ہوا ہے وہ کہ پروردگار اسے نعمت کو عطا کر سکے یا نہیں, کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بڑا کر سکے. اس کو آپ کی گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کی. دوسرا یہ تھا کہ انسان جو ہے اگر حیات طیبہ اسے عطا ہو جاتی ہے تو وہ قناعت اور رضایت کے مرحلے پر خدا سے راضی ہو جاتا ہے, وہ قانع اور کنٹینٹ ہو جاتا ہے, سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے وہ چیز, اس چیز پر کہ جو پروردگار اس کے لیے مقدر کرتا ہے. 3, اگر کسی حیات طیبہ عطا ہو جاتی ہے تو پروردگار متعال اسے اپنی محبت کا, اس سے مناجات کرنے کا, اسے دعا کرنے کی لذت کو عطا کرتا ہے. چوتھا یہ کہ ایسا انسان جسے حیات طیبہ مل جاتی ہے وہ پھر موت سے نہیں گھبراتا ہے. اس کے لیے موت صرف پل جیسا ہے کہ انسان یہاں پر آنکھ بند کرتا ہے اور اگلے مرحلے میں وہی اس کی حیات طیبہ کنٹینیو ہوتی ہے. اس لیے کہ آیات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جس طریقے سے انسان یہاں پر بیہیو کرتا ہے, جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو یہاں پر بناتا ہے, اسی کا کنٹینیوشن آخرت میں ہے. اگر یہاں پر انسان برا ہے تو اسی کا کنٹینیوشن قیامت میں, آخرت میں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو انٹینسٹی ہے یہ بہت کم ہے, یہ 0 ہے کمپیئر ٹو اس کے کہ جو آخرت میں اور قیامت میں ہوگی. آپ نے حدیث ملاحظہ فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے 70 گنا ہے, 70,000 گنا جو ہے دنیا کی آگ سے زیادہ شعلے ور ہے, زیادہ اس کے اندر ہیٹ پائی جاتی ہے, گرمی پائی جاتی ہے. تو یہاں پر جو انسان کی زندگی ہے اگر اچھی تھی, اگر طیب تھی, تو وہی جو ہے آخرت اور برزخ اور قیامت میں کنٹینیو ہوتی ہے. فرق یہ کہ وہاں پہ انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے. اگر برا ہے خدا نہ خاصہ اس کی زندگی یہاں پر حیات طیب نہیں ہے, بری حیات ہے, کامیاب حیات نہیں ہے, تو کنٹینیوشن اس کا وہاں پر ہے. لیکن فرق یہ کہ وہاں پہ زیادہ انٹینس ہوگا, وہاں پر زیادہ شدت ہوگی. اور موت ایک ایسی چیز ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق, کہ سب کو آنی ہے, حقیقتاً سب کو آئے گی. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس سے انسان فرار کرتا ہے. وذالک منہ تحید, اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان جس سے فرار کرتا ہے, اس کے پاس کہ جس کا اچھے اعمال ہے فرار کرتا ہے, جس کے پاس اعمال نہیں ہے وہ بھی فرار کرتا ہے. اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں ہے. انسان چاہتا ہے دور بھاگتا جائے اس سے, لیکن کہیں بھی اس کے گرفت سے دور نہیں جا سکتا ہے. ایک شخص آتا ہے حضرت سلیمان کے ٹائم پر, ایک مومن بندہ تھا, آدھی رات کا وقت ہے, رنگ اڑا ہوا ہے, دوڑتا ہوا آیا حضرت سلیمان کے پاس, یا نبی اللہ مجھے بچا لے. کہا کہ کیا ہو گیا اتنی رات کو؟ کہا میں نے ملک الموت کو دیکھا اور بہت غضبناک تھا میرے اوپر. تو آپ ایک کام کرے کہ مجھے جو ہے آپ کے اختیار میں تو بادل بھی ہے, ہوائیں بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ ایک کام کرے کسی کو, بادل کو کہے کہ مجھے جو ہے فلان جگہ جو بہت دور ہے یہاں سے وہاں پر پہنچا دے. ٹھیک ہے, مومن انسان ہے. کہا, حکم دیا بادلوں کو, ہواؤں کو, کہا کہ اسے فلان جگہ لے جاؤ. وہ جاتا ہے وہاں پر. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان سے ملاقات کرنے آتے ہیں. نبی خدا ہے, یعنی تمام ملائکہ جو ہے نبی خدا کی پیروی میں رہتے ہیں, نبی خدا کی ولایت میں رہتے ہیں. آیا حضرت سلیمان کے پاس, حضرت سلیمان سے کہتے ہیں اے ملک الموت, تجھے یعنی قرار یہ ہے کہ وہ جو مومن ہیں ان پر اتنا غضبناک نہ ہو, کیوں ہمارے مومن کو اتنا جو ہے ڈرا رہے ہو,
کہ ہمارا مومن بندہ رات کو جو ہے اتنی دیر رات کو ہمارے پاس آتا ہے, کہتا ہے فلان جگہ بھیج دو. تو ملک الموت کہتا ہے یا نبی اللہ, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یہاں پر. قضیہ یہ تھا کہ مجھے پروردگار متعال نے کہا تھا کہ فلانی کی روح کو قبض کرو, تو میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ بندہ تو یہاں پر ہے, آپ کے ملک میں, آپ کے اطراف میں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا اور مجھ سے کہا گیا تھا یہ جو ہے فلان جگہ پر ہے. تو میں نے جب اس کو یہاں پایا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص اتنے کم ٹائم میں وہاں تک کیسے پہنچے گا. اگر اس کے پاس 100 ونگز بھی ہوگے تب بھی اتنا جلدی نہیں پہنچ سکتا ہے وہ. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسے لگا میں اس کے اوپر غضبناک ہو رہا ہوں, لیکن میں غضبناک نہیں تھا اس کے اوپر. تو پھر میں نے سوچا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں پروردگار کی اطاعت کروں. میں اپنی جگہ پر چلا گیا جہاں پہ مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی, اور میں نے دیکھا کہ یہ شخص وہاں پہنچ گیا ہے. تو اب مجھے پتا چلا کہ یہ شخص جب مجھے دیکھا تھا تو مجھ سے گھبرا گیا, آپ کے پاس آیا, آپ نے اسے وہاں بھیج دیا جہاں پہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا. تو دیکھیں موت جو ہے جانتی ہے کس کو کہاں پر لینا ہے, اور انسان کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے, خود بخود انسان جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. شخص آیا ابو ذر کے پاس اور کہتا ہے کہ تم تو اصحاب نبی ہو, یہ بتاؤ ما لنا نکرہ الموت, کیوں ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں؟ تو ابو ذر نے کہا واضح سی بات ہے, تم نے جو ہے دنیا کو آباد کیا ہے, آخرت کو ویران رکھا ہے. اور کوئی بھی انسان جو ہے اگر آباد جگہ سے کوئی ویران جگہ پر جا رہا ہے تو اسے خوف آئے گا, وہاں پر پتہ نہیں کون ہے, وہاں پر پتہ نہیں کیسا ہوگا. اگر تم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا تو تمہیں موت سے خوف نہیں ہوتا. تمہیں چاہیے کہ تم اپنی آخرت کو آباد کرو تاکہ تمہیں جو ہے یہ خوف تم پر طاری نہ ہو موت کا. تو پھر فرمایا کہ جو ہے اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ابو ذر فرماتے کہ 2 حال ہے. اگر تم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوگا تو اس انسان کی جیسے ہو کہ جس کو جو ہے بہت ٹائم سے اگر آپ کسی اپنے عزیز سے بچھڑ گئے ہو تو واپس جب ملاقات ہوتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر تم نے اپنے اعمال کو اچھے کیے ہو اس دنیا میں, اگر جو تم نے اپنی آخرت کو آباد کی ہوگی تو یہ اعمال وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے اعمال جو جسم کی صورت میں تمہارا انتظار کریں گے کہ کب آئے گا ہمارا بندہ جس نے ہمیں انجام دیا, جس نے ہمیں خلق کیا ہے. تو جب تم جاؤ گے تو تمہیں ریسیو کریں گے اچھے سے. لیکن اگر تمہارے اعمال پورے ہوئے, اگر تم نے اپنی آخرت کو نہیں بنایا تو اس عبد کے جیسے ہو, اس غلام کے جیسے ہو کہ جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہو اور پھر فرار کر گیا ہو. اب جب موت آئے گی تو گویا اس غلام کو پکڑا گیا ہے اور اب مالک کی خدمت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اب مالک اپنے غلام سے کیا برخورد کرے گا وہ تو خود مالک جانتا ہے. لیکن وہ انسان کے جس نے گناہ کیے ہیں آخرت میں جب وہ آئے گا تو اس کا حال اس عبد کے جیسے ہوگا, اس غلام کے جیسے ہوگا کہ جو اپنے مالک سے اب تک فرار کیا ہوا تھا, اب اس کی گرفت میں آ گیا ہے. تو پھر شخص کہتا ہے اچھا ابو ذر یہ بتاؤ کہ me as in person میرا کیا حال ہوگا؟ تو ابو ذر نے کہا علم غیب تو ہے نہیں میرے پاس, قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. وہ افراد کے جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو پروردگار نعمتوں میں رکھے گا, اور وہ افراد کے جو برے کام کرتے ہیں پروردگار اسے جہنم میں ڈالے گا. تو اب خود فیصلہ کر لو, خود اپنے آپ کو دیکھو تمہارے کام جو اچھے ہیں یا برے ہیں. البتہ اچھے برے کیا, کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے, اس کو بھی ہمیں اہل بیت سے پوچھنا ہوگا. بہت سے اوقات ہمارے کانسیپٹ جو ہے ورڈ سملر رہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے اندر ڈویلو کریں گے تو پتہ چلے گا یہ کس کو اچھا کہہ رہے ہیں, اہل بیت کس کو اچھا کہہ رہے ہیں, یہ کسے برا کہہ رہے ہیں, دنیا والے کسے اچھا برا کہہ رہے ہیں. جیسا وہ الگ ٹاپک ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, لیکن پرائمریلی واجبات سارے اچھے ہیں, محرمات سارے برے ہیں. تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ وہ انسان اب اپنے آپ کو قرآن پہ جج کر لو, اگر تم نے اچھے کام انجام دیے ہو تو تمہاری جگہ جنت میں ہوگی, برے کام کیے تو جہنم میں ہوگی. تو شخص پلٹ کے کہتا ہے ابو ذر لیکن پروردگار رحمان رحیم نہیں ہے, تو خدا کی رحمت کہاں جائے گی اگر مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ تو
تو اب حضرت فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پروردگار کی رحمت ان افراد کے لیے شامل حال ہوگی کہ جو اچھا کام کرتے ہو، نہیں جس کا ٹرینڈ یہ ہو کہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی برائی کر لیتے ہیں، نہ ان کے لیے کہ جن کا اصل یہ ہے کہ برے کام کرے اور کبھی کبھی اچھا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا وہ آیت وہ جو تم کہہ رہے ہو پروردگار کی رحمت ہے ان کے لیے کہ جو اچھا کام کرتے ہو، کبھی کبھی جو ہے لڑکھڑاتے ہو۔ پھر سے عرض کروں، کل کی مجلس میں بھی گزشتہ مجلس میں عرض ہوا کہ یہ جو ہے خداوند متعال کی رحمت انہیں نہیں سما پاتی ہے، اس لیے نہیں کہ خداوند متعال کی رحمت میں قابلیت نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے پروردگار کی بات کو مانیں۔ پروردگار ہم سے کہے گا آؤ، ہم کہیں گے نہیں خدا، ہم نے جو ہمارا کہیں اور جگہ ڈھونڈ لیے، نہیں ہے کہ پروردگار کی رحمت ہمیں نہیں لے سکتی ہے، ہم خود کہیں گے ہمیں آپ خدا کی تیری رحمت نہیں چاہیے، اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے انسان۔ بہرحال تو ایک شخص رہتا ہے رسول خدا کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار مل کے درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شخص ہے پیغمبر کے پاس اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کیا کروں میں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ کہاں یا اشرف بہت ہے، تو کہا اسے جو ہے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو تازہ مسلمان تھا، تو کہا مطلب اپنے ساتھ دفن کر دوں میں؟ کہا نہیں، اس کو یہاں دفن کرو تو مٹی میں مل جائے گا، اسے جو ہے ایسی جگہ پر خرچ کرو کہ جہاں سے ڈائریکٹ آخرت میں ہوگا، ایسا جگہ انویسٹ کرو کہ جہاں پر جس کا نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا یار سو کہاں پر خرچ کروں؟ کہا یتیموں کا دھیان رکھو، غریبوں کا دھیان رکھو، مسکینوں کا دھیان رکھو، بیواؤں کا دھیان رکھو، یعنی وہ کام کہ جو خدا کی راہ میں وہ افراد کے جن کے پاس کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ان کا دھیان رکھنے والا نہیں ہے، تم وسیلہ بنو خدا کی طرف سے اور ان کا دھیان رکھو کہ اگر تم ان چیزوں میں خرچ کرو گے تو پروردگار متعال تمہیں جو ہے اس کا اجر جو ہے جنت میں دے گا، کبھی جو ہے گھر دے گا، کبھی باغ دے گا، اور اسی طریقے سے اس کی نعمتیں تم پر جاری رہے گی۔ سوال، اگر جو ہے کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ عرض کیا گزشتہ کی کچھ مجالس پہلے کہ خدا نے متعال صرف عمل نہیں دیکھتا ہے بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ حضرت آدم سے خدا نے فرمایا اگر تم اچھے کام کی نیت بھی کرو گے تب بھی اس کا تمہیں ثواب خدا متعال کرے گا۔ تو ایک، اگر نہیں ہے نیت کرے، اور دو، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے سنگین ترین چیز جو میزان پر رکھی جائے گی وہ ہے صلوات اور درود محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اگر چاہتا ہے کہ اس کا میزان، اس کا سکیل جو ہے سب سے زیادہ ہیوی ہو، بھاری ہو، تو اسے چاہیے کہ اوپر دن و رات صلوات بھیجتے جا۔ ہم طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، بہت سی اوقات بچے کی کل اگر ایگزام ہو یا ایک ہفتے کے بعد ایگزام ہو یا کوئی امپورٹنٹ ایگزام ہو تو انسان سال بھر محنت کرتا ہے، پیرنٹس بھی اس کی مدد کرتے ہیں کہ رات میں دیر تک جاگ رہا ہے تو بچے کو کبھی کافی دے رہے، کبھی چائے دے رہے، کبھی کچھ دے رہے ہیں، تو بچہ خود محنت بھی کر رہا ہے، پیرنٹس بھی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن دنیا کا فائدہ کتنا ہے؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 100 ایئرز، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ایک دم لیسٹ پر ایک دم سیٹسفائڈ ہو جائے کہ کم سے کم مل جائے پر جنت کا پہلا درجہ مل جائے ہمیں کافی ہے، نہیں، وہاں پر جا کر افسوس ہوگا کہ کاش ہم ایک کام اور کر لیتے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو پریپیئر کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، سراؤنڈنگز کو کنڈیوسو کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے، زیادہ سے سکسیسفل ہو سکے وہ، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے اس کی آخرت کے لیے بھی جو ہے اسٹرگل کرے، محنت کرے۔ اگر ہم نماز شب پڑھ رہے تو بچے کو نماز شب کے لیے اٹھائے، اگر ہم نماز صبح ٹائم پر پڑھ رہے ہیں، بچہ دیر میں اٹھ رہا ہے تو بچے سے کہے بھائی ٹائم پر اٹھ کر پڑھو۔ اسے زبردستی نہیں کہا جاتا، اسے ٹرین کرنا کہا جاتا ہے کہ انسان ٹرین کرے اپنے بچوں کو تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو۔ خود روزہ رکھ رہے تو بچے سے یہ نہ کہو کہ ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، اگر واجب ہو گیا اس کے اوپر تو اسے تشویق کرے، انکریج کرے کہ ہاں بیٹا تمہیں بھی روزہ رکھنا ہے، روزے کے یہ فوائد ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنی دنیا کو تو سیریسلی لے رہے ہیں لیکن آخرت کو بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں. اس لیے کہ آخرت میں جیسے انسان کی موت آئے گی اور روح اس پیکر خاکی سے نکلے گی تو سب سے پہلے انسان کہے گا پروردگار سے رب ارجعونی لعلی اعمل عملا صالحا، پروردگارا مجھے واپس بھیج دے کہ میں ایک اور عمل صالح کو انجام دے دوں. جواب آئے گا کلا انہا قائلۃ ہوا قائلھا، کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، جواب آئے گا کہ ہرگز، ایک بار تمہیں موقع دیا تھا ہم نے، اب جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اچھا بن جاؤں گا، یہ تم اپنے الفاظ سے کہہ رہے ہو. اگر تم واپس وہاں پر جاؤ گے تو وہی کرو گے جو اب تک کر رہے تھے. مگر ہم نے تم سے نہیں کہا تھا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اے پسران آدم، اے فرزند آدم، شیطان کی اتباع نہیں کرنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا بھی نہیں، کھلا دشمن ہے. وہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. کیا ہم نے نہیں کہا تھا تم سے؟ اگر کہا تھا تمہارے ذہنوں تک، تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی تو عمل کیوں نہیں؟ سورہ یاسین میں آپ ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، تو کیوں عمل نہیں کیا؟ خدا ہم سے کہے گا. تو اور اس وقت، اور یہ بھی بہت عجیب ہے، سورہ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں ایک مکالمہ ہوگا، شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان مکالمہ ہوگا. خدا متعال کہے گا چلو جو برے انسان ہیں ان کو اپنی سزا کے لیے آمادہ کیا جائے، لیکن مومن، یا مومن تو نہیں، وہ افراد کے جو تیار ہو رہے ہوں گے وہ لوگ پلٹ کے کہیں گے خدا سے پروردگارا ہم لوگ نے برا کام کیا ہے وہ اس لیے کہ شیطان نے ہم سے کروایا، ہم تو فطرتاً پاک انسان تھے، ہم تو فطرتاً بہت اچھے انسان تھے، ہم نے جو برا کام کیا ہے وہ شیطان نے ہمیں ورگلایا ہے، شیطان نے ہمیں وسوسہ کیا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے برا کام کیا ہے. تو شیطان کو بلایا جائے گا، شیطان محضر میں آؤ، یہ تمہارے خلاف شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے ان کو بہکایا ہے، کہہ رہے تمہیں سزا دی جائے. شیطان پلٹ کر کہے گا، شیطان ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان خدا سے پلٹ کر کہے گا پروردگارا میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ان کو دعوت دی تھی برے کام کی طرف، ہاتھ پکڑ کے میں نے ان کا کام تو انجام نہیں کروایا ہے، میں نے دعوت دی اور تو نے بھی تو ان کو دعوت دی تھی اچھے کام کی طرف. میں نے جب کہا گناہ کرو تو نے بھی تو کہا تھا گناہ نہیں کرو، میں نے کہا تھا گناہ کرو تمہیں اچھا ہوگا، لذت آئے گی، تو نے بھی تو کہا تھا کہ تو گناہ نہیں کر، میں تجھے اپنی لذت چکھاؤں گا. تو اب انہوں نے جو میرا راستہ فالو کیا ہے، مجھے چوز کیا ہے، مجھے اختیار کیا ہے، اور تو جو سچا ہے، تیرا قول جو حق ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو میری ملامت نہیں. اگر ان کو کریٹیسائز کرنا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کریٹیسائز کرے کہ کس قدر یہ غافل تھے کہ انہوں نے میری بات کو مانے، کہ جو شیطان جو ابلیس جو اس کو ہر روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر روز کہتے تھے اس کی بات مانے، اور جس کو جو ہے کہتے تھے صدق اللہ العلی العظیم کہ جو سچ بولنے والا، اس کے وعدے کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو مستحق کے سرزنش و ملامت یہ افراد ہے، نہ میں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں with regards to اپنے آخرت کے سوچے، فکر کرے، اور ایسے قدم اٹھائے کہ قیامت کے دن ہمیں حسرت نہ ہو کہ اے کاش ہم ایک اور اچھا کام کر لیتے. حسرت تو سب کو ہوگی، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ. یہ حسرت یعنی انسان کو خواہش ہوگی کاش میں ایک اور کام کر لیتا. حضرت خضر اپنے اصحاب کو ایک کیو میں لے کے جاتے، اندھیرا تھا، نیچے پتھر تھے، کہا کہ پتھر اٹھاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم جو بھی اٹھاؤ گے اس کے بعد تمہیں پشیمانی ضرور ہوگی. کچھ نے اٹھایا، کہا کہ کہہ رہے اٹھا لیتے دیکھا جائے گا کیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ کیا فائدہ، بعد میں بھی اگر ہم لوگ کو ریگریٹ ہوگا ہم نے کیوں اٹھایا ہے، تو کیوں اٹھایا، سٹارٹنگ سے کیوں اٹھایا. اب جب باہر آتے ہیں تب پتھر اٹھا کے کسی نے اٹھایا کسی نے نہیں اٹھایا، تو دیکھا پتھر تو جو ہے گولڈ اور سلور ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جیمز ہے. تو اب جس نے اٹھایا تھا وہ یہ افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں تھوڑا اور اٹھا لیتا، اور وہ انسان کے جس نے کچھ نہیں اٹھایا تھا وہ یہ حسرت کر رہا تھا کہ کاش میں کچھ اٹھا لیتا. تو
تو دیکھیں قیامت کے دن حسرت دونوں گروپس کو ہوگی، لیکن اس کی حسرت کہا کہ جس میں کچھ تو لے کر گیا ہے، اور اس کی حسرت کہا کہ جہاں پر کچھ نہیں لے کر گیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 مورد ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان حسرت کرے گا کہ اے کاش کہ میں کچھ اچھا کام کر لیتا، لیکن بہرحال وقت گزر چکا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے، اور آج ایسے بھی مسائل کل یعنی اگلی مجلس کے لیے کنٹینیو کریں گے۔ اور آج مسائل کی رات بھی ہے، شب عاشور، وہ شب جہاں پر جناب زینب مطمئن ہے، ابھی جناب زینب کو اضطراب نہیں ہے، ابھی پہرے پر عباس علمدار موجود ہے، لیکن ہاں آزادارو، کل کی رات وہ رات ہوگی کہ جہاں پر زینب پہرا دے گی۔ ابھی علی الاکبر موجود ہے، ابھی قاسم موجود ہے، ابھی زینب کے پالے ہوئے اون محمد موجود ہے، ابھی امام حسین موجود ہے کہ جس کے اوپر زینب نے اپنی پوری ہستی قربان کر دی، وہ امام موجود ہے۔ لیکن اذان صبح ہوتے ہی 10 گھنٹے کے اندر زہرا کا چمن اجڑ جائے گا، زہرا کی ساری کمائی مقتل میں چلی جائے گی، 72 جنازے نکل جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے 9 محرم شمر آخری لشکر کوفہ سے لے کر کربلا پہنچتا ہے، کربلا پہنچتا ہے اور عمر سعد کے لیے ایک لیٹر لے کے آتا ہے، ایک نامہ لے کر آتا ہے ابن زیاد کی طرف سے، کہ جس کے اندر لکھا تھا کہ اے عمر سعد، اگر تو ابھی کے ابھی یہ لیٹر ملتے ہی، یہ نامہ ملتے ہی اگر تو جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور تو امام کو اور مہلت دیتا ہے تو میں تجھے ڈسمس کر دیتا ہوں، میں تجھے اپنی پوسٹ سے نکال دیتا ہوں اور لشکر کا فرماندہ شمر ہو جائے گا۔ عمر سعد نے نامے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد شمر سے کہتا ہے کہ میں یہ پوسٹ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، فرماندہ تو میں ہی رہوں گا، میں ابھی کے ابھی آواز دیتا ہوں، لشکر کو تیار کرتا ہوں، ہم لوگ ابھی کے ابھی جنگ شروع کریں گے۔ عمر سعد نے آواز دی، اے لشکر والو چلو کہ ابھی جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ عمر سعد نے جیسے اعلان کیا، لشکر تیار ہو گیا، آہستہ آہستہ خیام حسینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ امام اپنے خیمے کے باہر، انہیں ایک ہلکی سی نیند آ گئی تھی۔ جب یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے تو امام اس ہلکی سی نیند میں تھے۔ جناب زینب آگے آ کے کہتی ہے، بھیا دیکھو لشکر آگے بڑھ رہا ہے، دیکھو پوچھو کیا ہو گیا ہے، کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ امام حسین عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عباس جا کے دیکھو عمر سعد کو کیا چاہیے، کیا ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں لوگ۔ حضرت عباس جاتے ہیں عمر سعد سے، کہتے ہیں اے عمر سعد تو کیا چاہتا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ ابن زیاد کا نامہ آیا ہے، کہہ رہا ہے یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو الفضل عباس کہتے ہیں کہ یہیں پر رکنا، ایک قدم آگے نہیں بڑھانا یہاں سے، میں ابھی جاتا ہوں اپنے آقا سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آقا کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ حضرت ابو الفضل عباس واپس آتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں، آقا یہ ارادے سے آیا ہے عمر سعد، کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ امام نے فرمایا، عباس جا کے ایک رات کی مہلت لے لو، تمہیں پتا ہے مجھے انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب اللہ، تمہیں پتا ہے مجھے کس قدر اپنے پروردگار سے مناجات کرنا پسند ہے، تمہیں پتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے، تمہیں پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا پسند ہے، ایک رات کی اگر مہلت مل جائے تو میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر سکوں۔ عباس چاہتے ہیں، عمر سعد سے کہتے ہیں، اے عمر سعد ابھی آقا نے فرمایا ہے کہ اب کچھ وقت دے دو ہمیں، ایک رات کی مہلت مانگی ہے، ہم لوگ سوچ لیں گے، کل صبح تک کا وقت دے دے، یا ہم تیری بیعت کر لیں گے یا جو ہے ہم لوگ جنگ کریں گے۔ دشمن میں سے ایک کہتا ہے کہ اے عمر سعد یہ آل رسول ہے، یہ تیری بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن عمر سعد نے شمر سے پوچھا، اے شمر تو کیا کہتا ہے، تو کیا کرتا یہاں پر ہوتا؟ تو شمر کہتا عمر سعد
تو فرماندہ ہے، تجھے جو کرنا ہے کر۔ عمر سعد یہاں پر کہتا ہے کہ اے کاش میں اس لشکر کا فرماندہ نہیں ہوتا، اے کاش میں حسین کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، لیکن ہائے رے کی لالچ، ملک رے کی لالچ تھی۔ آواز آئی کہ عمر سعد اسے چھوڑ دے ایک رات کے لیے، ہم کل لڑ لیں گے ان لوگ سے۔ عمر سعد واپس پیچھے جاتا ہے۔ اب شب عاشور آتی ہے، آہستہ آہستہ صحرائے کربلا اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے کچھ کام کو انجام دیتے ہیں۔ اصحاب کو بھی تیار کرنا ہے، اصحاب کا بھی امتحان لینا ہے، جناب زینب کو تیار کرنا ہے جو سالار قافلہ بنے گی حسین کے بعد، امام سجاد کو بھی دیکھنا ہے، معصوم سکینہ کو بھی پیار کرنا ہے۔ تو امام سارے کام ایک رات میں انجام دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ تمام اصحاب کو جمع کیا ایک کمرے میں اور عرض کیا کہ دیکھو، تم سے بہتر اصحاب میں نہیں جانتا ہوں، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ میں سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کا اندھیرا ہے، یہاں سے چلا جائے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ نہ صرف جاؤ بلکہ کوئی بنی ہاشم کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہا کہ میں چراغوں کو بھی گل کر دیتا ہوں، بجھا دیتا ہوں، کہ اگر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہو تو تم رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ امام نے چراغ کو بجھایا، جب واپس چراغ روشن ہوا تو دیکھا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوا ہے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں مولا آپ ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر ہم جائیں تو بھی آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ حبیب اٹھ کے عرض کرتے ہیں مولا اگر ہمیں 1000 بار بھی زندہ کیا جائے، 1000 بار بھی ہمیں شہید کر دیا جائے، ہمیں یہ زیادہ گوارا ہے اس سے کہ اہل بیت کے اوپر، بنی ہاشم کے اوپر کوئی آواز اٹھا سکے، کوئی تلوار اٹھا سکے۔ زہیر نے کہا کہ مولا اگر ہمیں 70 بار بھی زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر راکھ کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کے سامنے رہیں گے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ امام نے فرمایا طفلان مسلم سے، دیکھو بچوں حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں، ایک باپ کا درد کافی ہے تمہارے لیے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ طفلان مسلم پلٹ کے کہتے ہیں آقا میرے بابا شہید ہو گئے، اگر ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ فرزند زہرا، فرزند رسول کو اکیلے چھوڑ کے اپنی زندگی کی خاطر وہاں سے واپس چلے آئے۔ کہا کہ نہیں مولا ہم جو ہے آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر سب کو اپنی مولا نے شہادت بتائی کہ دیکھو اکبر تم یہاں پر شہید ہوگے، عباس تمہارے بازو یہاں قلم ہوگے، حبیب تم یہاں پر گرو گے، سب کو اپنا اپنا مقام بتایا۔ لیکن ایک جوان تھا کہ جو مایوس بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے کہا قاسم تم کیوں مایوس ہو؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں مولا آپ نے سب کے جنگ کو بتا دیا کہ کون کیسے شہید ہوگا، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا، کیا میں کل شہید نہیں ہوں گا؟ کیا مجھے شہادت کی توفیق نہیں ہوگی؟ امام فرماتے قاسم بیٹا تمہارے لیے موت کس طریقے سے ہے؟ فرمایا موت میرے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے فرمایا قاسم تو جان لو کہ تم تو کیا علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ علی اصغر کا نام آیا، قاسم تڑپ اٹھے، کہا چچا آیا عدو خیمے میں آ جائیں گے اصغر کو شہید کرنے کے لیے؟ میں کہوں گا نہیں قاسم، اصغر تو میدان میں جا کر شہید ہوگا، لیکن ہائے شام غریبہ میں عدو ضرور آئیں گے خیمے میں، خیموں میں آگ لگے گی، بچے کے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ امام وہاں اصحاب کا امتحان لینے کے بعد باہر آتے ہیں اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام اکیلے کہیں پر جا رہے ہیں، میں امام کے پیچھے پیچھے جاتا رہا، دیکھا میں نے امام کانٹوں کو ہٹا رہے ہیں۔ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں مولا آپ کانٹوں کو کیوں ہٹا رہے راستے میں سے؟ تو امام فرماتے کل جب شام غریبہ آئے گی، جب دشمن خیموں پر حملہ کریں گے، میرے بچے فرار کریں گے، دشمن سے ڈر کر یہاں وہاں بھاگیں گے، میں اس کانٹوں کو صاف کر رہا ہوں، زمین کو صاف کر رہا ہوں تاکہ یہ کانٹے میرے بچوں کے پیروں میں نہ لگے۔
پھر امام اس کو بھی بتاتے کہ اے شخص تجھے پتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام وہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، یہ مقام وہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے شانے کٹیں گے۔ اور پھر شخص کہتا ہے مولا وہ جو وہاں پر ایک تھوڑا سا ڈھلان ہے، وہاں پر ایک آواز بھی آ رہی ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ ہاں امام کہتے کہ اے شخص وہ گودی قتل گاہ ہے کہ جہاں پر شمر ملعون میرے سر کو تن سے جدا کرے گا۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رات آگے بڑھتی ہے، امام نے حکم دیا کہ سارے خیموں کو نزدیک کر دیا جائے، خیموں کے پیچھے خندق بنائی تاکہ اگر دشمن حملہ کرنا چاہے تو پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، گھیر نہ سکے اہل بیت حرم کو، بلکہ ایک راستہ کھلا رہے، وہیں سے اصحاب جاتے تھے، وہیں سے لاشیں آتی تھی۔ یہ تعبیر، یہ تدبیر عصر عاشور تک تو بہت اچھی تھی، اس لیے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکا، لیکن ہائے شام غریبہ جب آئی تو ایک ہی راستہ تھا، دشمن بھی وہاں سے آ رہے تھے، دشمن کے گھوڑے بھی وہیں سے آ رہے تھے، اور اس طرف سے آل رسول بھی ایک ہی راستے سے فرار کر رہی تھی۔ کئی بچے اسی درمیان شہید ہو گئے۔ خیمہ پھر امام جو ہے جائزہ لینے لگے، ہر خیموں کے پاس جاتے تھے، دیکھتے تھے۔ ایک خیمہ ایسا آیا کہ جہاں پر امام رک گئے، دیکھا بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر جا کے دیکھا تو رباب ہے، ایک جگہ اصغر کا گہوارہ ہے، ایک جگہ سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا، امام نے فرمایا رباب کیوں رو رہی ہو؟ رباب کہتی ہے ہائے آقا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو جہاد کرنے کے لائق نہیں ہے، ہائے میری تقدیر میں آپ کے لیے کچھ قربان نہیں کر سکتی ہوں۔ میں کہوں گا ہے رباب آپ کی یہ 3 سالہ بیٹی سکینہ اور یہ ششما اصغر نے ایسا جہاد کیا ہے کہ کوئی بڑا اس جہاد کو انجام نہیں دے سکتا تھا۔ امام باہر آتے ہیں، اپنے بیٹے سید سجاد کے خیمے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تلوار کو تیز کر رہے ہیں، ایک بار شعر پڑھتے ہیں، یاد آرو افن لکے من خلیل کم لکے من الاشراق والاسیل، کہ اے دنیا وائے ہو تجھ پر، اف ہو تجھ پر کہ تو نے کتنے لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے، کتنے لوگوں کو تو نے اس دنیا سے انتقال دے دیا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ بابا یہ شعر پڑھ رہے تھے، میں سمجھ گیا بابا کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کیا اس لیے کہ پھوپھی زینب بھی اندر کھڑی تھی۔ لیکن جب پھوپھی زینب متوجہ ہوئی کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو امام کے پاس پہنچایا اور فرمایا بھیا اشعار پڑھ رہے ہو، شعر پڑھ رہے ہو یا اپنے مرنے کی خبر مجھے دے رہے ہو؟ امام نے فرمایا زینب اب چارے تدبیر کچھ نہیں بچا ہے، دشمن کا عرصہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے، کل شہادتیں ہوگی، کل قربانیاں ہوگی۔ روایت میں جناب زینب اس قدر گریا کرتی ہے کہ انہیں غش آ جاتا ہے۔ امام نے جناب زینب کو غش سے اٹھایا، کہا بہن صبر کرو، خدا پر توکل کرو، ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، بابا علی بہتر تھے وہ بھی چلے گئے، ماں فاطمہ ہم سے بہتر تھی وہ بھی چلی گئی، بھیا حسن بہتر تھے وہ بھی چلے گئے، مجھے بھی کل جانا ہوگا۔ جناب زینب سنتی جاتی ہے، اشک بہاتی جا رہی ہے، صبر کرتی جا رہی ہے، لیکن ایک بار سوال کر دیے بھیا یہ بتانا پشت خیمہ سے کئی دن سے آواز آ رہی ہے جیسے ایک بیوی رو رہی ہو، لیکن آج کچھ آواز کی شدت پہ زیادتی ہو گئی ہے، کیا آپ جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ امام نے فرمایا زینب تم نے نہیں پہچانا، یہ ہماری دخیاری ماں زہرا ہے کہ جو مدینہ چھوڑ کر کربلا آ چکی ہے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلى أولاد الحسين
وعلی اصحاب الحسین. پروردگار حق محمد و آل محمد منتقم خون حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد ہمیں ان کے آوان اور انصار سے شمار فرما. پروردگار آل محمد ہمیں اس طریقے سے بننے کی توفیق دے جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل